الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على بدن محمد في الأبدان اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بدن محمد في الأبدان اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ہم روک رہے ہیں باطل کو ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے یہ راستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ساتھ چلے قابل احترام جناب صدر جلسہ معزز اکابرین جمعیت علماء اسلام پنڈال میں موجود میرے غیرت مند جرت مند دلیر اور مجاہد ساتھیوں یقیناً آج کے اس اجتماع میں شرکت میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ حضرات کی زیارت سے مستفیض ہو رہا ہوں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں اس یونین کونسل کے ذمہ داروں کو اس پی ایس کے جماعتی ذمہ داروں کو اور ضلعی جماعت کو کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں چند دن قبل ایک اجلاس جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کراچی کے اضلاع اور نظماء عمومی صاحبان کا منعقد ہوا جس کا بنیادی ایجنڈا جماعت کو کراچی میں مزید فعال بنانا تھا یہ طے ہوا کہ تنظیمی سطح کے بنیادی اجلاسات منعقد کیے جائیں گے
لیکن آخر میں آ کے وہ ایجنڈا میرے ہی گلے پڑا کہ ان حضرات نے کہا کہ وہ مشہور مقولہ ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، لہذا یہ پروگرام اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ کراچی کے لیے وقت دیں گے۔ 12 روزہ شیڈول طے ہوا اور آج اس کے دوسرے دن کا یہ پتہ نہیں 7واں 8واں 10واں کون سا پروگرام ہے، صبح سے چل رہے ہیں اور مزید آگے پروگرام کرنے ہیں۔ لیکن آج کے اس عظیم اور کامیاب اجتماع کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو خواب میں نے دیکھا کہ کراچی میں اندرون سندھ کی طرح جماعت مضبوط ہو، کراچی کے اندر اسلام اندرون سندھ کی طرح راج کرے، آج آپ کی شرکت، جوش، جذبہ، ولولہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ میرا وہ خواب ضرور بالضرور انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا اور یہ سندھ ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنے گی انشاءاللہ۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے مفتی کی جمعیت، زندہ ہے حسین احمد کی جمعیت، زندہ ہے سامرو کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے کوئی بڑا جلسہ رکھنا تھا اور آج کا پروگرام زبردستی رکھوایا گیا ہے، تو میں نے ابھی کہہ دیا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ بتاؤ کب جلسہ رکھنا ہے؟ اگلے مہینے تاریخ طے کرتے ہیں اور بڑا جلسہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے، میں نے نقد وصولی دے دی ہے آپ کو، اور تبلیغ میں نقد وصولی بڑی محنتوں اور پاپڑ بیلنے کے بعد ہوتی ہے، ورنہ سارے ارادے ہوتے ہیں۔ میں نے نقد وصولی دے دی ہے۔ کراچی اجتماع ابھی ختم ہوا ہے نا، کچھ اثرات ہیں، نقد وصولی قبول کی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ سامرو تیری جرت کو سلام ہے، تیری غیرت کو سلام ہے، سامرو تیری بہادری کو سلام ہے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ وہ والد صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے تو بندہ نعرے پہ نعرے مار رہا تھا، نعرے، والد صاحب چپ ہو جاتے، وہ پھر فوراً شروع ہو جاتا، جملہ پورا نہیں ہوتا اس کا نعرہ شروع ہو جاتا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے بڑی مشکل سے تقریر ختم کی، تقریر کے بعد میں نے اس کو بازو سے پکڑا، میں نے کہا خان صاحب کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے؟ اس سے کہا ڈاکٹر صاحب سمجھ کو چھوڑو، تمہارا جوش کرتا ہے، ہمارا نعرہ مارتا ہے۔ میرا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے، پر موقع ملنا چاہیے، نعرہ آیا کھڑا ہے۔ میں آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے، رب محمد کی قسم، انسان ہوں تھک جاتا ہوں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کیا کر رہا ہوں۔ مجھے بھی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، میری بھی زندگی کی ذاتی ضروریات ہیں، نہ دن نہ رات نہ سردی نہ گرمی، کچھ نہیں دیکھتا۔ اور آج ایک حیران کن آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے گزشتہ ایک سال میں اپنی گاڑی 2.5 لاکھ کلومیٹر چلائی ہے۔ ایک سال میں 2.5 لاکھ کلومیٹر اپنی گاڑی پہ سفر کیا ہے۔ روزانہ کے 700-800 کلومیٹر بن جاتے ہیں اگر جمعہ اور جو ہے وہ عید اور رمضان کو نہ نکالیں تو، اگر ان کو نکالیں تو پھر پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بن جائے گی۔ کیسے پہنچتا ہوں، اللہ کیسے پہنچاتا ہے مجھے نہیں پتا، کبھی کبھی میں بھی تھک جاتا ہوں۔
میں بھی چاہتا ہوں کہ کہیں بھاگ جاؤں. آپ نے تو آج ایک پروگرام کر لیا نا، پھر 3 مہینے کے بعد آپ اٹھیں گے، پھر جوش آئے گا، جماعت یاد آئے گی. میرے ساتھ تو ہر 30 منٹ کے بعد اگلا پروگرام تیار ہوتا ہے. لیکن جب آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، آپ کے اس محبت کو دیکھتا ہوں، آپ کے اس جوش اور جذبے کو دیکھتا ہوں، نوجوانوں کے اس ولولے کو دیکھتا ہوں، تو ایک مرتبہ پھر اس ارادے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہیں، والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ یہی ہے کہ اس کا کارواں چلتا رہے، اس کا مشن چلتا رہے، اس کی آواز چلتی رہے، اور اس کے قاتلوں کو بھی پیغام پہنچتا رہے. تم کتنے سومرو مارو گے، گھر گھر سے سومرو نکلے گا انشاءاللہ. اور میں اپنی آنکھوں سے انقلاب دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کیا ہے. میں نے سانپوں کے بلوں میں ہاتھ ڈال دیے ہیں. میں خواتین اور نوابوں کے ساتھ لڑ کھڑا ہوا ہوں. میں وقت کے فرعون اور عامروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے گولی آئے گی، مجھے نہیں پتا کہ وہ دن میں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن یقین مصمم کے ساتھ کہتا ہوں کہ شہید خالد محمود کے خون سے انقلاب آتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. مستقبل میں سندھ میں کوئی جماعت راج کرے گی تو وہ آپ کی اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام ہوگی، اور انشاءاللہ سندھ اسمبلی پر اگر کوئی پرچم راج کرے گا تو وہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم راج کرے گا. لیکن اس کے لیے آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے جرأت کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے میدان میں نکلنا ہے، آپ نے بدلہ دینا ہے کہ یہاں نواب اور سردار کی زورداری اور سرداری کی حق کے حاکمیت اور حکمرانی نہیں چلے گی. یہاں امریکہ، برطانیہ، یہود اور ہنود کا حکم نہیں چلے گا. یہ دھرتی تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے. یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کی شریعت کا نظام چلے گا انشاءاللہ. نعرہ لگانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، لگنا نہیں چاہیے تھا، لگا ہے تو پھر آواز مجاہدین کی طرح آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ ہے. میں نے قدم بڑھا دیا ہے، اب آپ بڑھاؤ. ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے دیکھوں تو کوئی نظر ہی نہ آئے. اب آپ کے قدم بڑھانے کی دیر ہے. جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت کر رہی ہے. آج زبان زد عام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو زرداری کی جنگ لڑ رہا ہے، مولانا تو نواز شریف کی جنگ لڑ رہا ہے، مولانا تو اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، مولانا تو اسلام کی نہیں اسلام آباد کی جنگ لڑ رہا ہے. کیوں؟ اسلام آباد تمہارے باپ دادا کا ہے، تمہارا ٹھیکہ ہے، تم ہی اسلام آباد پر قابض رہو گے. ہاں، اسلام آباد پر یہ داڑھی اور پگڑی والے جمہوریت کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے قبضہ کر کے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ووٹ کے ذریعے پہنچ کر اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام پارلیمنٹ اور جمہوریت اور اقتدار کے ذریعے نافذ کریں گے. ابراج کرے گی، ابراج کرے گی. اسلام آباد کے ذریعے
اسلام آباد معنی کیا ہے؟ معنی پہ غور کر لو. اسلام آباد کی معنی سمجھ میں آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا حصہ ہی نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے. اسلام آباد کی معنی پر غور کر لو تو بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہارا حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے. نام لیتے ہو اسلام آباد اور اسلام کا، نام لیتے ہو مدینے کی ریاست کا. میں تو ان نوجوانوں پر حیران ہوں. آئی پیٹی آئی پیٹی اور ایسی آئی کہ اب سب کی چیخیں نکل گئی. عمران خان مدینے کی ریاست بنائے گا کی دال. جو گرو نانک کی تقریب میں جاتا ہے سکھوں کے پیشوا کی قبر پر جاتا ہے، تہوار پر جاتا ہے تو سر تھام کر جاتا ہے، اور آقا انعامدار سرور کونین کے روضہ اقدس پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے. جس کو گرو نانک کی قبر کا تو احترام ہے، سرور کونین کے روضہ اطہر کا احترام نہیں. آپ اس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست بنائے گا، جس کے اپنے بیٹے آج بھی یہودیوں کے گھروں میں پلپ رہے ہیں. جماعت یہودی، اس کا باپ کون ہے، اس کے بھائی کون ہے؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں. جس کے اپنے سگے بیٹے یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہو، یہودیوں کے گھر میں پنپ رہے ہو، برس یہودی کر رہے ہو، آپ اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو مدینے کی ریاست بنا کر دے گا. آپ اس سے امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہو. جس کو کہو نا اپنے بیٹوں کے کلمہ پڑھانے کی کوئی ایک ویڈیو تو آپ کو دکھا دے. بولو مدینے کی ریاست بعد میں بنانا. اپنے بیٹوں کو کہو درود شریف پڑھ لے قوم، تمہارے بیٹوں کے منہ ہونا چاہتی ہے. جس کے اپنے بیٹوں کو درود پڑھنا نہ آتا ہو، جس کے اپنے بیٹوں کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، جس کے اپنے بیٹوں کو سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ آتی ہو، آپ اس سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں. آج ہر طرف سے ملک خطرے کی طرف جا رہا ہے. ایک طرف داڑھی اور پگڑی خطرے میں ہے، ایک طرف مسجد اور مدرسہ خطرے میں ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں، توجہ چاہیے. مسجد کی تعمیر مجھے کر کے دکھائیں. کوئی ایک مسجد کوئی اٹھے اور مجھے بنا کے دکھائے، میں اس کو سلام پیش کروں. مساجد بندی، مدارس کی رجسٹریشن بند، اسکولوں کے نصاب سے سیرت کے مضامین نکال دیے گئے، اسکولوں سے قرآن کی کلاسیں ختم کر دی گئی، مدارس کے اندر انگریزی نصاب تعلیم داخل کرانے کے لیے زبردست نصاب مسلط کر رہے ہیں. تو دوسرے طرف تھر پار کر میں 400 قائدینیوں نے اپنے مراکز بنائے ہیں. تھر کے معصوم بچوں کو نصاب تعلیم میں غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے. میرے ساتھ چلو، میں اگر نہ دکھا سکوں تو میری سزا گولی ہے. غلام احمد قائدیانی کون ہے؟ جس کو شک ہے وہ بالکل نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ بولے. غلام احمد قائدیانی کون ہے؟ غلام احمد قائدیانی کون ہے؟ سرور
پیغمبر کونین سرکار دو عالم نے فرمایا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بغیرت ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں عیبدار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں بدترین مجرم ہیں لیکن اے آقا ہم بغیرت نہیں ہیں جب تک زندہ ہے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ اے کوئی انشاءاللہ کہنے والا اللہ کہنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نبوت کے دشمنوں کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ مجاہدین کی آواز سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ مجاور کوئی نہ بولے مجاہد ضرور بولے انشاءاللہ مجاور نہ بولے مجاہد بولے انشاءاللہ بزدل نہ بولے مجاہد بولے انشاءاللہ ختم نبوت کے دیوانے بولے انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانے بولے انشاءاللہ جان جاتی ہے چلی جائے جان کی پرواہ نہیں ہے ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے کیونکہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے اگر ختم نبوت کی چوکیداری کر پھانسی کا پھندا آ گیا تو چون کر قبول کریں گے لیکن ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آج مساجد پر رسول پر رسول پر آج مدارس پر مساجد پر پابندیاں آج نصاب تعلیم میں سیرت کے مضامین پر پابندی آج مدارس کو محدود کرنے کی کوشش ہے اور اس کے برعکس کرتارپور کا بارڈر سکھوں اور قائدیانیوں کے لیے کھولا جا رہا ہے تھر میں 500 ایکڑ پر قائدیانی اپنا مرکز بنا رہے ہیں کراچی صدر میں جمعہ کی نماز مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر قائدیانی با جماعت ادا کر رہے ہیں یہ ایک طرف آپ کے ملک کے حالات اور پھر دوسری طرف ملک کی اکانومی ملک کی معیشت 50,000 تنخواہ والا آدمی بھی اپنا گھر نہیں چلا سکتا بجلی کا بل نہیں بھر سکتا گیس کا بل نہیں بھر سکتا آج غریب مسکین حالی مزدور 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ نہیں کھا سکتا خدا کی قسم میں باوضو ہوں اور قسم کھا کے کسی نے بتایا مجھے بتایا کہ اس وقت لوگوں کے گھروں کے حالات یہ ہے کہ ایک غریب باپ مجھے بتایا کہ اس بات پر مجبور ہوا کہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے اپنی سکی بیٹی کی عزت کو نیلام کرنے پر خدا ہوا اللہ کی قسم یہ حالات ہیں آج لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں آج لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئیں میدان میں نکلیں اور میدان میں نکل کر علماء حق کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پیغام دے دیں کہ ابن مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کیا آپ محنت کریں گے میں انشاءاللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں آپ جد و جہد کریں گے آپ گھر گھر در در جائیں گے لوگوں کی ذہن سازی کریں گے جمعیت علماء اسلام اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی حضرت میرے یہ اقتدار کیا ہوتا ہے
یہ اقتدار کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے وہ مقام اور وہ عزت اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ سب بھی مولانا اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایم پی شپ کیا ہوتی ہے؟ چلے نا ذرا میرے ساتھ، سندھ کا دورہ کرے نا، 100 ایم این اے کٹھے ہو جائیں، پگڑی اور شہید اسلام کے خون کی برکت کی وجہ سے 100 ایم این اے مل جائیں، تب بھی اس پیلی پگڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس لیے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا، اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں اس وجہ سے تار تار کی گئی. جی ٹی روڈ پشاور سے لے کر نئی دہلی تک ہر درخت پر اس لیے علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب دو. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کا نظام زرداری نافذ کرے گا؟ نہیں. بلاول نافذ کرے گا؟ نہیں. نواز شریف نافذ کرے گا؟ عمران خان نافذ کرے گا؟ لا الہ الا اللہ کا نظام علماء دیوبند نافذ کریں گے. اس کے لیے آپ نے علماء کا سفیر بننا ہے. جمعیت علماء کا سفیر مساجد اور مدارس کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اور وطن عظیم پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ نے میدان میں نکل کر جمعیت علماء اسلام کا دست و بازو بن کر اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کرنی ہے. آپ محنت کریں گے؟ آہستہ بولو کہیں لوگ نہ سن لیں. والے آئے بیٹھے ہیں یہاں، انٹیلیجنس والے، مجھے معلوم ہے. آہستہ بولیں کہیں سن نہ لیں. آپ محنت کریں گے؟ کہیں تھانے ڈرپوکوں کی آواز نہیں چاہیے، مجاہدین کی چاہیے. اور لکھنے والوں لکھو، ریکارڈ کرنے والوں ریکارڈ کرو، اور اپنے آباء و اجداد کو یہ پیغام دے دو کہ ہماری ماں نے ہمیں بغیرتی کا دودھ نہیں پلایا، ہمارے باپو نے ہمیں بغیرتی کا درد نہیں دیا ہے. یہ گردنیں کٹ سکتی ہے، آپ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے. جب تک زندہ ہے حق و صداقت کے نعرے پر ہم کرتے رہیں گے. اور اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. میں نے کہا آہستہ بولو. لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. مساجد کی چوکیداری کریں گے، مدارس کی چوکیداری کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ختم نبوت کے دشمنوں غریبوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، مسکینوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، مزدوروں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے. کوئی انشاءاللہ کہنے والا ہے؟ کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ منگو پیر کی یوسی کو تو دونوں ہاتھوں سے ویسے ہی میرے سلام رہتے ہیں. یوسی انہوں نے جیتی ہے، اب اگلے الیکشن میں مجھے یہاں کی ایم پی اے کی سیٹ چاہیے. دو گے ایم پی اے کی سیٹ؟ آج سے محنت کرو گے، گھر گھر جاؤ گے، در در جاؤ گے، لوگوں کا نظریہ
گناہوں کی ذہن سازی کرو گے، دستور اور منشور کو لے کر گلی گلی میں جا کر لوگوں کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت دو گے انشاءاللہ، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں 23 فروری، آج 3 ہے، 4 ہے، 23 فروری، شاید 18 دن رہ گئے، 23 فروری کو سعید گراؤنڈ بیت المکرم مسجد کے متصل نیپا چورنگی کے قریب گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ پر تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جہاں سے ہم اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، جہاں سے ہم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 23 فروری بروز اتوار دوپہر 1 بجے تحفظ آئین پاکستان جلسہ عام حکیم سعید گراؤنڈ یونیورسٹی روڈ نیپا چورنگی بیت المکرم مسجد کے ساتھ، جہاں سے اگلے لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔ اس کانفرنس اور جلسے کے مہمان خاص آپ کے اور میرے قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے۔ کیا آج سے آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ اس جلسے محنت کریں گے؟ جو محنت کریں گے ہاتھ کھڑا کریں، میں دیکھوں کا وعدہ نہ کرنا، ساتھیوں کو لے آئیں گے، جلسے کو کامیاب کریں گے۔ 23 فروری کو کوئی کارکن منگو پیر کی یوسی کے گھر میں نہیں ہوگا، مغرب کی اذان پر جلسہ ختم ہو جائے گا، ہاں 1 بجے شروع ہوگا، مغرب پہ ختم۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، پر وقت آپ نے پہنچنا ہے۔ پی ایس کے ذمہ داران، یوسیز کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، وہ بھی آج سے گاڑیوں کی تشکیل کریں اور منگو پیر یوسی اور پی ایس 121 ضلع غربی پر بھاری ہونی چاہیے، یہاں سے سب سے زیادہ شرکت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر، میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ میں 23 فروری بروز اتوار آپ حضرات حکیم سعید گراؤنڈ میں منتظر رہوں گا۔ آج مخالف سے گھبرانا ہے، عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، چلنے کے لیے